علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ اسلام آباد میں آج کافی سردی ہے، تو آج بات کریں گے کہ اس خطہ میں یا اس ہندوستان جب برٹش انڈیا کا دور تھا یا مغلوں کے بعد جب اس خطے میں مسلمانوں کی حالت جو ہے کافی پسماندگی میں گزر رہی تھی، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم ایک ہستی تھی جو 80s اور 70s سے 80s سے یا 70s 90s کے درمیان میں ان کا جو ہے کافی رول انہوں نے جو پازیٹیو رول ادا کیا، ٹھیک ہے، اور نام ان کا میں لے لیتا ہوں، نام سے ان کے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہوگا ہمارا امام احمد رضا خان بریلوی، ٹھیک ہے، تو اعلیٰ حضرت جن کا لقب بھی ہے، تو ان کے بارے میں آج بات کریں گے اور سیکھیں گے کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن جانے یا جب انسان پہ اس عشق کی وہ جو کیفیت ہے وہ طاری ہوتی ہے، تو پھر انسان جو ہے کیسے اپنی زندگی کو بدلتا ہے، ٹھیک ہے، تو یا رب سے در محبت اور اللہ کے نبی سے محبت ہو جائے تو پھر کیسے بڑی سے بڑی مشکل بھی انسان پہ جو ہے مشکل نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ اور بیسک چیز جو میں ان کا ٹاپک کو جو چنا میں نے اس لیے چنا کہ آج کل میں دیکھتا ہوں ویڈیوز اور سوشل میڈیا پہ اولیاء اللہ پہ بہت زیادہ بات کی ہوتی ہے اور ان کو بہت زیادہ تنقید کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب وہ چیز میں مانتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت نے تو نہیں، لیکن جو مزارات بھی اور ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں جو خلاف شرع ہیں، جو شرع میں جائز بھی نہیں ہے اور حرام بھی ہیں، وہ ہوتی ہیں، لیکن اس سے ایک جماعت کو یا اولیاء اللہ کو ٹارگٹ کرنا وہ صحیح بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اولیاء اللہ گزر گئے یا جو ابھی بھی موجود ہیں، اس وقت بھی جو ہے موجود ہیں اس دنیا میں، اس پاکستان میں، ٹھیک ہے، تو آپ جب یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں یا آپ دیکھتے ہیں اپنے آگے پیچھے، تو اصل میں ہم پھر کسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، یا کسی فقہ کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اللہ کے بندے کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومن بندے کی تربیت کی اور اس کی جو صفات بتائی ہیں اور جو ایمان کی حالتیں اور کیفیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، آپ ان پہ شک کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ جب آپ اولیاء اللہ کو کوئی بات کرتے ہو، اللہ کے بندوں کو بات کرنا بھی مطلب اللہ پہ بات کرنے جیسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے بندوں پہ بات کرنا وہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ نے جھٹلایا، ٹھیک ہے، اور اللہ کا بندہ تو پھر وہی اسی قانون اور اصول کے تحت شرع کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے تحت اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی اپنی زندگی گزار ہوتا ہے اور معاشرتی طور پہ بھی وہ اسی قانون اور شرع کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو چیزیں اس کے سامنے پیش آتی ہیں یا حالات و واقعات کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو عام انسان یا عام مسلمان سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے اور دیکھنے سے بھی قاصر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھ نہ آئے یا اس سے وہ راز پوشیدہ رکھے رب کی ذات نے، تو آپ اس کو پھر اس دائرہ میں لے آتے ہیں کہ آپ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو یا پاگل کہہ دیتے ہیں، پھر یا آپ اس کو نشئی کہہ دیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ اس کو مطلب ایسے القابات سے نواز دیں گے، ٹھیک ہے، تو مطلب پھر آپ کہیں گے کہ کرامت جیسی کوئی چیز نہیں ہے، ابہام جیسی کوئی چیز نہیں ہے، الہام جیسی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسک چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو یہ سوال یا جس پہ یہ جو لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آج کل بہت سارے انجینئرز بھی آج کل دین کے وہ بن
بڑے بھائی ہیں یا میں ان کو اپنے بڑے بھائی کی طرح عزت دیتا ہوں، مسلمان میرے بھائی ہیں وہ. تو صرف میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تنقید برائے اصلاح کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور نہ ہی اسلام ہمیں اس کی جو تربیت کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اس طرح سے کسی کو یا کسی کی ذات پہ بات کریں یا کسی کے فقہ پہ بات کریں یا کسی کے دین پہ بات کریں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا مت کہو، ٹھیک ہے. تو یہ جب حدیث آپ سنتے ہیں یا آپ اس کو عملی طور پہ اپنی زندگی کے معاملات میں شامل کرتے ہیں تو پھر مجھے بتائیں پھر کون سی بات باقی رہ جاتی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یا آگے اپنی نجی محفلوں میں بیٹھ کے کسی کی ذات پہ بات کریں. اگر آپ اس حدیث کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ صحیح حدیث بھی ہوگی ہے بھی، ٹھیک ہے. اور اس کو اگر مانتے ہیں تو پھر مجھے بتائیں کس قانون کے تحت اور کس تعلیم کے تحت آپ یہ چیزیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور دین کو حق کو سمجھنے کی اور حق کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق دے. آمین. تو اولیاء اللہ یہ میں دعویٰ بھی کرتا ہوں اور یہ میرا ایمان بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو میں نے پڑھا بھی ہے، جانا بھی ہے اور پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اب اس کو شامل کرنے کی بھی کوشش کروں، جو انشاءاللہ قبر تک جاری بھی رہے گا یہ میرا سفر، ٹھیک ہے. لیکن جو ایمان کا میرا حصہ ہے یا جو جس کو میں اپنا ایمان مانتا ہوں یا کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ولی جو ہے یا اولیاء اللہ جو گزر گئے ہیں، جو ہیں موجود، جو ولی اللہ ہوتا ہے اس کا جو مرتبہ یا جو اس کا ایمان کا درجہ یا ایمان کی انتہا جو ہوتی ہے وہ اس کو عام انسان نہ پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی عام مسلمان کی اس تک رسائی ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیزیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یا ان چیزوں کو ویسے سمجھ رہا ہوتا ہے جیسے پھر وہ اللہ اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ اسباب کے ذریعے بھی سمجھاتا ہے، ذریعے بھی بناتا ہے. اللہ رب انسان سے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. اگر کوئی جھوٹا مجھے کہتا ہے یا جھوٹا ثابت کر دے کہ میں کہتا ہوں کہ انسان سے رب تعالیٰ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے سائنس کی شکل میں بات کرتا ہے، اپنے انداز سے بات کرتا ہے، جو اس کے رب کے پروٹوکولز ہیں ان کے ساتھ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے. ہم انسان کے پروٹوکولز الگ ہیں، ٹھیک ہے. وہ ہم سمجھتے ہیں یا ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے پروٹوکولز کے مطابق ہم سے بات کرے گا، ایسے آواز ہمیں غائبانہ آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی. تو یہ پھر صاحب عقل لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس پہ بحث کریں، ٹھیک ہے. تو رب تعالیٰ انسان سے بات کرتا ہے، ہر بات کرتا ہے، اور جب آپ رب سے مشورہ کرتے ہیں وہ آپ کو اس کا جواب بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ رب کے ہونے کی بھی نشانی ہے اور رب پہ ایمان کی بھی بہت بڑی نشانی ہے، ٹھیک ہے. تو اولیاء اللہ تو بہت آگے کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو وہ رب کی ہر چیز کو حکم مان کے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اپنی زندگی کو اس ڈگر لے کے چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ یہ کہیں کہ کرامت نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ تم بسم اللہ پڑھ کے زہر بھی پیو یا کھاؤ وہ تم پہ اثر نہیں کرے گی، ٹھیک ہے. تو اب یہ میرے ایمان پہ ہے کہ وہ مجھ پہ اثر کرے گی یا نہ کرے، ٹھیک ہے. زہر ٹھیک ہے، اندر سے اگر میں منافق ہوں یا اندر سے میرے ایمان میں کمی ہے تو پھر وہ زہر آپ کو مارے گا ہی مارے گا. مشہور ویڈیو آپ نے دیکھی بھی ہوگی سوشل میڈیا پہ، وہ کیسے کرسچن عورت کے سامنے ایسے زہر پی لیتا ہے اور پی بھی سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ پہ اثر بھی نہیں کرے گا. میرا ایمان ہے اس چیز پہ، اور ایمان ہونا بھی چاہیے مومن کا یہ اور مسلمان کا، کہ جب رب کے نبی نے اور رب کے محبوب نے یہ بات کہہ دی ہے تو پھر وہ پتھر پہ لکیر ہے، ٹھیک ہے. اس کو تم جھٹلا نہیں سکتے، ٹھیک ہے. اب یہ ماورا عقل بات ہے نا، یا جو ہمارے انسانوں کی عام انسانوں کی یا سوچ کے مطابق یہ چیز جس کو سائنس یا ٹیکنالوجی آپ کی یا پڑھے لکھے جو لوگ ہیں عالم حضرات ہیں، آگے بات کرتا ہوں دوسری ویڈیو میں.